أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحمیدات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق داتا گنج بخش رنج بخش بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام آقا نامدار سرتاج رسول فخر الانبیاء تاجدار ختم نبوت آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلی و بالا کے لیے. محترم مکرم معظم محتشم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہے. زندگی میں پیش آنے والی تمام تر مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں اور تکلیفوں کے سامنے کھڑے ہو کر صبر و اثبات کا اور صبر و استقلال کا عظیم پیکر چشم فلک نے اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. مورخین مفسرین ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ جملہ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ اگر کسی پیغمبر پر تکلیفیں اور پریشانیاں آئی ہیں، مصیبتوں میں کسی کو مبتلا کیا گیا ہے، تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے مصائب میں آزمایا ہے. اللہ پر اعتماد، یقین، توکل کرنے کا میدان ہو تو ابراہیم علیہ السلام ایک معمولی سے خواب پر، کہ جو ایک محض خواب تھا، بیٹے کو جو ان کے 100 سال کی کمائی ہے وادی منی میں لے جا کر کے ذبح کر دیتے. یہ ان کا ایمان، ان کا اعتماد، ان کا یقین اپنے اللہ پر تھا. اور اگر کفر کے ایوانوں میں، خدا کے دشمنوں کے درباروں میں جا کر کے علم توحید کو بلند کرنے کا میدان ہو تو شاید دنیا نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ جو نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی وحدانیت اور خدا کی الوہیت کا پرچار کر رہے تھے. مصائب پر، تکلیفیں اور آزمائشوں پر صبر کرنے کا میدان ہو. ساری زندگی جس ابراہیم نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، وہی قوم ان کی دشمن بن جاتی ہے. اور روایات کے مطابق 40 دن تک آگ کو جلایا گیا اور اس قدر آگ بھڑکائی گئی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا. منجنیق میں بٹھا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا. یہ ان کے صبر کا اور ان کے استقلال کا امتحان تھا. ہر میدان میں اللہ نے جس بھی میدان میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام ہر میدان میں کامیاب ہوئے. اور ان کی ان کامیابیوں کی وجہ سے ہی اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
کہ میں خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ محبت کے، مودت کے، پیار کے کئی ایک درجات ہیں۔ ان درجات میں سے جو سب سے اوپر والا درجہ ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ انتہا کی محبت، انتہا کا پیار، کسی سے انتہا کی عقیدت ہو جانا، اس کو خلت کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ میرا انتہائی قریبی دوست، جس پیغمبر کو میں نے اپنا انتہائی قریبی یار بنایا ہے، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ میرے خلیل ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کسی شخص کی عظمت، مقام، حامل سوال یہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کے کسی کی عظمت ہے۔ لیکن کائنات کے امام علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، آقا آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان اپنی جگہ میں، لیکن آپ نے بھی اگر اتباع کرنی ہے تو ملت ابراہیمی علیہ السلام کی کرنی ہے۔ یہ ان کی کامیابیوں اور ان کے تکالیف پر صبر و اثبات کا بہت بڑا اللہ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی، اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قیامت کی صبح تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے ملت ابراہیمی کو ایک دین بنا کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ آج کی ہماری مختصر سی ملاقات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک پہلو پر ہم نظر دوڑائیں گے، اور اس کے مقابلے میں چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کردار اس بارے میں کیا ہے۔ اور وہ عنوان یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کفر کے ایوانوں میں کھڑے ہو کر کے خدا کی توحید کا علم کیسے بلند کیا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے، فرد ایک ہے، مرد ایک ہے، شخص ایک ہے، ذات ایک ہے، ہستی ایک ہے، انسان ایک ہے۔ لیکن اللہ اس ایک انسان، ایک فرد کے متعلق فرماتے ہیں ابراہیم نظر آنے میں ایک بندہ ہے، لیکن کام ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کا کیا ہے۔ جو کام پوری قوم نے کرنا تھا، جو کام پوری امت نے کرنا تھا، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر ساتھ اس کی چھوٹی سی مثال بھی بیان کی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ نمرود کا دربار لگا ہے، اور یہ نمرود وہ بادشاہ ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ اس روئے زمین پر پوری دنیا میں حکومت کرنے والے 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے ایک نمرود ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں، اس کے وزراء بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، عہدہ داران بھی ہیں، بڑی بڑی پوستوں کے مالکان بھی وہاں پر موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کرنے ہیں۔ اور انداز چیک کرے کہ کیا ہے، قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں تیسرے سپارے کا دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کی الوہیت کا اور خدا کی وحدانیت کا تذکرہ کیا،
اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ کام کون سا مشکل ہے، زندہ میں بھی کر سکتا ہوں، مار بھی میں سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی چال بازی کو سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا، ساتھ ہی کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ہزاروں کا مجمع ہے، وزراء موجود ہیں، مشیر موجود ہیں، حکمت دان موجود ہیں، بڑے بڑے عہدہ داران نمرود کے دربار میں موجود ہیں۔ عموماً انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ جب ایک ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہو اور سارے کے سارے وہ لوگ ہوں کہ جو بت پرست ہیں، کہ جن کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، جو خدا کو مانتے نہیں، اللہ کا تصور ان کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، نمرود تو نے ٹھیک کہا کہ تو زندہ بھی کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے، لیکن میرا اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکال کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے فأتی بہا من المغرب، ایک دن زندگی میں میرے ایسے بھی لے آ کہ جس دن سورج کو تو مغرب سے نکال کر کے مشرق میں غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ کافر جو تھا، جو نمرود تھا، وہ بکلا گیا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس کو جواب ہی نہیں آیا، لا جواب ہو گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک قصہ میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے دربار، اللہ کی وحدانیت اور خدا کی الوہیت کا تذکرہ نمرود کے دربار میں کیا ہے، اور اس طرح کے کئی ایک واقعات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ملتے ہیں۔ کبھی باپ کو دعوت دین دے رہے ہیں، کبھی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے انداز چیک کریں ابراہیم علیہ السلام کا کیسا ہے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ سورج جو ہے، ستارہ جو ہے، اس کی پرستش نہیں کی جا سکتی، لیکن جب ستارہ طلوع ہوا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، ستارہ طلوع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، مان لیا۔ فلما افل، جب ستارہ سورج طلوع ہوا، ستارے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتا ہے ستارہ، فلما افل، جب اس کی روشنی بجھ گئی تو کہا قال لا احب الآفلین، میں غروب ہو جانے والوں کی جن کی روشنی ہی اپنی طاقت پر نہ ہو، میں ان پر کبھی ایمان لے کر نہیں آیا، میں ان سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ یہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند طلوع ہوا، بڑا چمکتا ہوا، بہت بڑا چاند ہے، دیکھ کر کے کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، کہا اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس، سورج طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا کو اس نے روشن کر کے رکھ دیا ہے، گھر گھر میں اس کی روشنی پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ سورج ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب کہتے ہیں کہ جہاں پر سورج کی کرنیں نہ پہنچتی ہوں وہاں پر زندگی گزارنا مشکل اور ناممکن بن جاتا ہے۔ یہ سورج ہے، سورج کی طرف اشارہ کر کے کہا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، شام کا وقت ہوا، سورج بھی غروب ہوتا ہے، کہا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تم جو شرک کر رہے ہو نا میں اس سے بری ہوں۔ تم دیکھتے نہیں یہ ایک طلوع ہوتا ہے دوسرا غروب ہو جاتا ہے، دوسرا طلوع ہوتا ہے تیسرا غروب ہو جاتا ہے، یہ کیا ڈرامے بازی انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ اللہ وہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، جن کی تم پرستش کر رہے ہو یہ بھی سارے اسی کی مخلوق ہیں، اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دین دیتے ہیں، یہ ایک پیغمبر ہے نا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور ہر قوم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی قوم کو یہی بات بتائی کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت،
لوگوں اللہ کی عبادت کرو، نیکی کی طرف بڑھو اور برائی کے کاموں کو چھوڑ دو۔ جتنے نبی آئے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا یہی کام تھا کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کفر کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈٹ کر کے کفر کو اس کا آئینہ دکھا کر کے اللہ کی وحدانیت کا آوازہ بلند کیا ہے پیغمبروں نے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ جو کام پیغمبروں کا تھا کہ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، جو کام نبیوں کا تھا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، تم دیکھتے ہو فلاں بندہ جو ہے غلط کام کر رہا ہے، تم پر لازم ہے تم اس کو روکو، منع کرو، یہ پیغمبروں کا کام تھا۔ لیکن جب پیغمبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اللہ نے یہی کام امت محمدیہ کے سپرد کر دیا۔ اب نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، پیغمبر نہیں آئے گا، خدا کی طرف سے جبریل وحی لے کر کے نہیں آئیں گے، وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہے، نبوت کا سلسلہ بھی منقطع ہے۔ جو کام پیغمبروں کا تھا اے امت محمدیہ کے افراد و اشخاص، اب وہ کام تم نے کرنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دینا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ آل عمران 4 سپارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اللہ نے یہاں پر ایک عمومی بات کی ہے کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے۔ کون سی امت؟ یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف بلاتی ہو اور خیر کے کاموں سے نیکی کی طرف بلاتی ہو، تمہیں وینہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے تمہیں روکتی ہو۔ یہاں پر اللہ نے عمومی بات کی ہے۔ چند آیات چھوڑ کر کے اللہ نے اس امت کی تخصیص کرتے ہوئے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو میں خدا نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ اللہ امت محمدیہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کنتم خیر امہ۔ اب سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ ہے کون؟ علماء کرام نے لمبی تفصیل ذکر کرنے کے بعد خلاصہ یہ نکالا ہے کہ ہر وہ شخص جو رسول رحمت علیہ السلام کی رسالت پر اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، الہ مانتا ہے، وہ امت محمدیہ میں سے ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی امت کا فرد ہے۔ یہاں پر اللہ نے کسی مدرسے والے کو، کسی مولوی کو، کسی داڑھی والے کو خاص نہیں کیا۔ جس کے چہرے پہ سنت رسول ہے اس کو بھی مخاطب کیا، جس کے چہرے پہ نہیں اس کو بھی مخاطب کیا، جس نے 10 سال مدرسے میں لگائے ہیں اس کو بھی مخاطب کیا، جس نے نہیں لگائے اس کو بھی مخاطب کیا ہے۔ ہر وہ شخص کہ جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اس پر لازم ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کام کو مدرسے کے ساتھ خاص کر دیا، صرف مولویوں کے ساتھ خاص کر دیا، صرف دین کے جو نمازیں پڑھنے والے اور داڑھی رکھنے والے ہیں صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا کہ نمازیں پڑھنا پڑھانا، دین پڑھنا پڑھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا ان کا کام ہے، ہم تو صرف کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کریں گے اور چلے جائیں گے۔ یہ کام اللہ نے میرے ذمے بھی لگایا ہے اور آپ کے ذمے بھی لگایا ہے۔ اگر میں 10 سال مدرسہ پڑھنے کے بعد یہاں پر کھڑا ہوں تو یہ ذمہ داری میری بھی ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا، آپ سننے کے لیے آئے ہیں، ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ محبوب کبریا علیہ السلام نے 1,44,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا هل بلغت، میرے صحابہ کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ نعم یا رسول اللہ کے پیغمبر یہ حق ہے کہ آپ نے دین پہنچا دیا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ آپ نے دین نہیں پہنچایا، یہ کیسا جواب ہوا؟ آپ نے دین پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ سوال پوچھ لیا تو فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں پر موجود ہے نا، جس نے میری بات کو سنا ہے اس پر لازم ہے کہ میری ایک ایک بات کو اس شخص تک پہنچائے جس نے میری بات کو سنا نہیں ہے۔ وہاں پر کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری حدیثیں زبانی یاد کی تھی؟ 1,44,000 صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اللہ کے پیغمبر سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں پر موجود ہے وہ اس شخص کو دین کی بات بتائے کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔
یہ مدرسے والوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف مسجد والوں کا کام نہیں ہے، یہ کاروباری لوگوں کا کام بھی ہے۔ میں ایک بندہ جو مسجد کا امام ٹھہرا، مسجد کا خطیب ٹھہرا، اگر میں بازار میں جا کر کے بات کروں گا تو شاید میری بات کو سنے کوئی نہ۔ آپ جو لوگ کاروباری کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، اگر آپ بازار میں جا کر کے بات سنیں گے، اگر میری طرف صرف 10 بندے دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف 100 بندہ دیکھے گا کہ بندہ ہم میں سے اٹھ کر کے ہمیں تبلیغ کر رہا ہے اور دین کی دعوت دے رہا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ غائب تک دین پہنچائے گا۔ اور اگر انسان یہ کام کر لے، فرض ہے، لازم ہے، حکم ہے، تم نے لازمی کرنا ہے، ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب تم پر ٹوٹیں گے، اگر کر لو گے تو انعام کتنا بڑا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما، ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ مجھے کوئی سواری دے دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی جس سے تو سواری مانگ رہا ہے نا، اس کے پاس بھی سواری کوئی نہیں ہے، میں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص پاس بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس کے پاس اونٹ بھی ہیں اور گھوڑے بھی ہیں، اس کو اس شخص کے پاس لے جاتا ہوں اور وہ بندہ جو ہے وہ اسے کوئی گھوڑا کوئی سواری دے دے گا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں لے جاؤ، اور ساتھ ہی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس بندے نے کسی شخص کو نیکی کے کام پر لگا دیا، اللہ اس بندے کو اتنا اجر دیتے ہیں، اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا اس نیکی کرنے والے انسان کو ملتا ہے۔ آپ نے کوشش کی، آپ نے محنت کی، ایک بندے کو لا کر کے مسجد میں بٹھا دیا کہ بھائی نماز پڑھا کر۔ اب میں سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے؟ آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے دیا ہے، الماریوں میں غلاف لپیٹ کر کے رکھنے کے لیے نہیں دیا تھا، پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے سود کھانے سے منع کیا۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے زنا اور بدکاری کے حرام کاموں کی طرف لپکنے سے منع کیا۔ اس کے لیے کون سا درس نظامی پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کون سا دین سیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو بنیادی باتیں ہیں جو مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو محبوب کبریا علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ میری امت کے لوگوں، تمہیں اگر میں محمد کی طرف سے ایک آیت مل جاتی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک حدیث، ایک آیت، میں محمد کا ایک جملہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مل جاتا ہے، تم پر لازم ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ۔ اس لیے حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک شخص کی رہنمائی کر کے اس کو دین کے رستے پر لگا دیا، دین سکھا دیا، مسجد میں لا کر کے بیٹھا دیا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک وہ دین کے رستے پر گامزن رہے گا، اس بندے کو اس کے برابر کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ حتیٰ کہ حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ وفات پا گیا، جو مسجد میں لے کر کے آیا تھا نا، جس نے رہنمائی کی تھی، وہ بندہ وفات پا گیا، قبر میں چلا گیا، قبر میں لیٹا ہے، اس کے درجات بڑھ رہے ہیں، نیکیوں میں اضافے ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ شخص سوال کرتا ہے اللہ سے، اللہ میں قبر میں لیٹا ہوں، تنے تنہا ہوں، دور دور تک بندہ کوئی نہیں ہے، اور میرے اتنے درجات، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تو زندگی میں ایک شخص کو میرے رسے پر لگا کر آیا تھا، تیرے آنے کے بعد وہ اب بھی ویسے ہی نمازیں پڑھ رہا ہے، مجھے تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے تیرے لیے نیکیوں کا اکاؤنٹ کھول دیا ہے، جب تک وہ بندہ نماز پڑھتا رہے گا تیرے درجات یوں ہی بلند ہوتے رہیں گے۔ تو اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم کام ہے، لیکن اگر میں نہیں کرتا ہوں، آپ نہیں کرتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ نے دین پہنچانا ہے، ہر گھر میں دین پہنچے گا، اسلام پہنچے گا، لیکن اس میں میرا رول کتنا ہے، میرا کردار کتنا ہے، میں کیا کرتا ہوں، اللہ نے یہ دیکھنا ہے۔ حبیب کبریا علیہ السلام، آقا کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والا قرآن سورہ عصر سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ حبیب کبریا علیہ السلام نے اللہ فرماتے ہیں کہ سارے خسارے میں ہیں، مگر جو حق کی تلقین کرتا ہے وہ بندہ کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، دین کی طرف لگایا جائے، کہ ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ جس دن تم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں پر مہرے لگا دے گا۔ تم حق سنو گے لیکن عمل کرنے سے قاصر ہو جاؤ گے، قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی لیکن عمل نہیں کرو گے۔ کیوں؟ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دینا چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی آپ بھی غور کریں اور میں بھی غور کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا ایمان بھی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اس محلے کی بات کر لیں، میرے خیال سے اس پورے محلے میں، یہ پوری گلی میں اور ساتھ کی گلی میں صرف یہ ایک ہی مسجد ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج دوسرا دن تھا مجھے یہاں پر، فجر کی نماز میں صرف 10 سے 12 بندے تھے جنہوں نے میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ بتائیے مجھے، کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ میں اگر کہوں کہ میں بڑا نیک پارسا ہوں، کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا کہ جو بڑا نیک تھا، بڑا پارسا تھا، باقی قوم ساری منافق ہے، ساری کافر ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آنے لگا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، اس بستی میں ایک بندہ ہے کہ جو بڑا نیک ہے، اگر تو اجازت دے تو ہم اس کو عذاب سے بچا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس نیک بندے کو سب سے نیچے رکھو اور اس کے اوپر پوری بستی کو الٹا دو۔ فرشتوں نے کہا اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ خود تو بڑی نمازیں پڑھتا ہے، خود تو بڑا ذکر اذکار کرتا ہے، خود تو بڑا اللہ اللہ کرتا ہے، خود تو اس نے نمازوں کی پابندیاں کرنی ہے، لیکن اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقربا، اس سے ملنے ملانے والے، اس سے پیار محبت کرنے والے اس کو یہ دین کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے۔ آج ہمارے حال بھی یہ کہتے ہیں کہ یار کسی نے دعوت دے کہ کیوں اپنے سر سے بٹے مارنا، نہ اپنی عبادت کر لو، بڑا کام ہے، کسی کو دعوت دے کے کیا کرنا ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ بھائی صرف لوگوں کو میٹھی میٹھی لگاتے رہو، ان کو کڑوی لگاؤ گے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ ایک عالم دین نے اپنا واقعہ سنایا، وہ کہنے لگے ان کے جمعے میں ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، ان کی ہی انتظامیہ کا ہی بندہ تھا، کہنے لگا کہ صاحب آپ ہمیں تلقین کرتے ہیں سود کے بارے میں، ہمارا تو سارا کاروبار ہی سود کا ہے، بینک سے ہمارے معاملات ہیں اور بینک سود کے بغیر کاروبار کرنے نہیں دیتا ہے، تو آپ ہمیں دوسرے تیسرے جمعے جو ہے وہ سود کے متعلق حدیث سنا دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کھانے والا ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ تو ہم سود تو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا جمعہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم آج کے بعد آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ان کی سزا کیا تھی، ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی سود نہ کھایا کرو، اور سننے والوں کو یہ ناپسند لگتا تھا، وہ کہتے تھے کہ سود کے متعلق بات نہ کرو، اور اسی وجہ سے ناراض ہو کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے چھوڑ گئے۔ ہم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا یہ ایمان اور جن کا یہ نظریہ ہے کہ بھائی بس میٹھی میٹھی لگاتے رہو، ان کو ایمان و عمل کی باتیں سکھاتے رہو، سمجھاتے رہو، یہ یوں ہی آگے چلتے جائیں گے۔ جس دن آپ نے نہیں عن المنکر کی بات کر دی، برائی کے کاموں سے روکنے کی بات کر دی کہ بھائی سگریٹ کیوں پیتے ہو، چھوڑ دو، اس دن آپ سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ جس دن آپ نے کہہ دیا کہ بھائی آ کر نماز پڑھو، اس دن کوئی رشتہ نہیں آپ کے ساتھ۔ جس دن آپ نے کہہ دیا کہ بھائی داڑھی رکھ لو، اس دن تعلقات منقطع ہیں، کوئی تعلق نہیں آپ کے ساتھ۔ محبوب کبریا علیہ السلام اس دنیا کے عظیم المرتبت انسان ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کسی کے جرم کی، کسی کی غلطی کی تائید نہیں کی۔ سگا چچا تھا نا ابو جہل، بڑا ظلم کیا تھا چچے نے،
ابو طالب اللہ کے پیغمبر کا سگا چچا تھا، ہر میدان میں ابو طالب نے آپ کی تائید کی، آپ کی مدد کی۔ اللہ کے پیغمبر بارہا مرتبہ کہتے رہے کہ چچا ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، لیکن ہر میدان میں چچے نے کہا کہ میں اپنے دادے کے دین کو چھوڑوں گا نہیں، جو دین عبد المطلب کا تھا اور جو دین اس سے پہلے ہاشم کا تھا میں اسی پر قائم ہوں، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا، اور اسی دین پر وفات پا گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خدا سے سفارش تو کی ہے، اللہ نے میری سفارش کو تھوڑا بہت قبول کر لیا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور وہ جوتیاں اتنی سنگین ہوگی کہ اس کے ساتھ اس کا دماغ کھولے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کو پہنچانا، دین کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ اپنی گلی میں دیکھیں، رستے میں دیکھیں کوئی شخص کہ جو اذان کے وقت اپنی دکان پر بیٹھا ہے، صرف اتنا کہنا اس سے کہ بھائی السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ وہ کہے گا جی ٹھیک ہے۔ میں کہا جی اذان ہوگی تاجو نماز پڑھ لو آگے۔ اتنی سی بات کہنے میں نہ میرا کچھ جانا ہے اور نہ اس کا کچھ جانا ہے۔ اگر تو وہ آ جائے گا تو میرا فریضہ سر انجام ہو جائے گا، اگر وہ نہیں آئے گا تو اللہ کے ہاں میں بری ہو جاؤں گا کہ اللہ میں نے دعوت دی تھی، یہ بندہ نہیں آیا تھا۔ صرف اتنی سی بات کہنے سے کہ بھائی آ جاؤ نماز پڑھ لو، نہ میرا کچھ جانا ہے اور نہ اس کا کچھ جانا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے گانے سن رہا ہے، آپ کو تو معلوم ہے گانے سننا اللہ نے منع فرمایا ہے، موسیقی سننے سے حرام ہے، تو آپ اس سے اتنا کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سن لے، انہیں نہ چنگا تے قرآن سن لے، تو کی گانے سنن لیا تو اپنا ایمان خراب کرن لے۔ اتنی سی بات کہنے سے نہ آپ کو کچھ جانا ہے اور نہ اس کا کچھ جانا ہے، یا تو وہ رک جائے گا یا پھر کام شروع کر دے گا۔ رک جائے یا کام شروع کرے آپ کے لیے خیر ہے، کیونکہ آپ نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا ہے۔ لیکن اگر میں دیکھوں اور میرے سامنے فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہوں، ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہوں، میری بیٹی، میری بہن، میری بہو، میری ماں میرے گھر میں نماز کی پابندی نہ کرے اور میں گونگا بن کر کے بیٹھا رہوں، اس کو کہوں کچھ نہ۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی، ایک اس کا شوہر ہے، ایک اس کا باپ ہے، ایک اس کا خامد ہے، ایک اس کا بیٹا ہے۔ اللہ اس سے کہیں گے کہ تو ان کو کیوں جہنم میں لے کر جا رہی ہے؟ تو کہیں گی اللہ گھر میں وقت پر کپڑے استری نہیں ہوئے، انہوں نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، گھر میں وقت پر کھانا تیار نہیں ہوا، سوٹا لے کر کے میرے پیچھے لگ جاتے تھے، میرے بچوں کے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، سزا مجھے مل جاتی تھی، لیکن میں نماز نہیں پڑھتی تھی۔ میرے بہن، میرے بھائی نے، میرے باپ نے، میرے خامد نے مجھے کبھی نہیں پوچھا کہ ماں کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے، تو اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتی ہے۔ میں فلمیں بھی دیکھتی تھی، میں گانے بھی سنتی تھی، میں ڈرامے بھی دیکھتی تھی، 24 گھنٹے میرے گھر میں کارٹون بھی چل رہے ہیں اور میرے گھر میں فلمیں بھی چل رہی ہیں، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، باپ سے لے کر پوتے تک سارے کے سارے بیٹھے فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کسی کو کوئی جو ہے خدا کا خوف نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو شخص برائی کا کام دیکھتا ہے نا، اس پر لازم ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر کے ہیڈ ہیں، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، آپ کا حکم مانا جاتا ہے، بات مانی جاتی، آپ رکوائیں۔ گھر میں فلم چل رہی ہے روکیں اسے، ڈرامہ چل رہا ہے روکیں اسے، کارٹون چل رہے ہیں جن میں ہندو مجھ آپ کے بچوں کو اپنی تربیت اور اپنی تعلیم دے رہا، رکوائیں اسے۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو طاقت سے روکیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ میں روکنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ روکا تو 4 مجھے بھی پڑ جائیں گی، تو فَبِلِسَانِهِ، پھر مشقت میں جلنے کی بات نہیں ہے تو اپنی زبان سے روک دو۔ کسی کو زبان سے کہہ دو کہ بھائی یہ کام نہ کر، خدا کا خوف کر، یہ اللہ کی ناراضگی والا کام ہے، خدا کو ناراض کرنے والا کام ہے، رک جائے اس سے۔ تو زبان سے کہہ دو، گونگا شیطان بن کر کے دیکھتا نہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم اپنے دل میں برا جان کہ یہ بندہ یہ برائی کا کام کر رہا ہے، فحاشی کا کام کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ فلم چل رہی ہے میرے گھر میں، غلط چل رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، غلط چل رہا ہے، دل میں برا جان
اور جب یہ کیفیت ہاتھ سے نکل کر کے زبان سے نکل کر کے دل میں آ جائے نا تو کائنات کے امام نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی نفرت پیدا نہیں ہوتی ہے، برائی کا کام دیکھ کر کے آپ کا ضمیر بھی آپ کو نہیں جھنجھوڑتا کہ بھائی غلط کام کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ بندہ ایمان سے نکل چکا ہے، اس کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو برائی سے روکنا ہے، روکیں گے انشاءاللہ؟ اونچی بات سے بولیں، جتنی طاقت ہے، ضروری نہیں کہ ڈانگ لے کر پیچھے لگ جائے، جتنی طاقت ہے آپ اپنے محلے میں دیکھیں جو بندہ بے نماز ہے اس کو ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 دفعہ کہیں گے، وہ ایک نہیں ایک دن تو مسجد میں آ ہی جائے گا۔ میں تو اپنے والد صاحب کو کہتا ہوں کہ جن کے ساتھ ان کے پیار محبت ہے، جا کر یہ بابا جی گجر صاحب ہے ان کو بھی دعوت دیں۔ دعوت دینے کی کیا کون سی بات ہے؟ ہمارے کرامت صاحب ہیں ماشاءاللہ، مسجد کے سامنے دکان ڈالی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر انہوں نے اپنا جو ہے وہ کام شروع کیا ہوتا ہے۔ عید کے دن عید کی نماز کے وقت بھی ہماری دکان بند نہیں ہوتی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے یہ سوچیں کہ یار وہ بندہ ناراض ہو جائے گا، اس نے مجھے تعلقات ختم ہو جائیں گے، تو یہ بات جو ہے ایسے تو ہوگا، یہ لازمی ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جا کر کے طائف والوں کو دعوت دین دی تھی، 3 میل تک اللہ کے پیغمبر کو پتھر پڑے تھے، 1 میل میں کم و بیش 9 کلومیٹر ہوتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو 27 کلومیٹر تک پتھر پڑے تھے۔ تو کیا کائنات کے امام علیہ السلام نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا تھا؟ ساری زندگی کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، 40 سال کا عرصہ دیکھ لیں، 13 سال مکے میں ہیں اور کیا نام ہے 10 سال مدینے میں ہیں، کم و بیش 20 سال تک اللہ کے پیغمبر نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ 20 سال کے بعد جا کر کے مکے کو بتوں کی آرائش سے پاک کیا گیا تھا سن 8 ہجری میں۔ تو یہ بات میں کر رہا ہوں کہ دین کی دعوت دینی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں تو اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیں۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ اس سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز تو فرض ہے، اللہ نے کم از کم تھوڑی سی سختی کر کے اس کو ایک قرآن مجید کا سپارہ، ایک سپارہ نہیں بلکہ ایک صفحہ پڑھنے پر لگا دو کہ بھائی نماز یہ صفحہ تو نے پڑھنا ہے، لازمی ذمہ داری لگا دو۔ جس طرح کھانا کھانے کی ذمہ داری لگائی ہے، اس کی کھانا پکانے کی ذمہ داری ہے اور کپڑے استری کرنے کی ذمہ داری لگائی ہے، اتنی ذمہ داری یہ بھی لگا دو کہ بھائی تو نے جو ہے یہ صفحہ جو ہے وہ تو نے قرآن مجید کا ضرور پڑھنا ہے۔ تو اگر وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہے۔ وہ حدیث میں نے سنائی ہے نا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر میری وجہ سے ایک بندہ بھی مسجد میں آ گیا، حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، علی سے فرمایا تھا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی مسجد میں آ کر کے نمازی بن گیا نا تو نجات پا جائے گا۔ تیری نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ زندگی میں ایک شخص کو تو نمازی بنا جائے۔ تو آپ سب یہاں پر مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہم کوشش پوری کریں گے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بندے کو ہم نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ سارے بولے نہیں، انشاءاللہ کوشش کرنی ہم نے، ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہے، اگر نہیں ہوگا تو ہم اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، وہ کام ہم کرتے رہیں گے۔ پچھلے دنوں گلیات میں ایک تبلیغی اجتماع تھا، وہاں پر حاضری ہوئی، تو وہاں پر جو ان کے جو بڑے تھے وہ فرمانے لگے کہ مولانا الیاس اصری گجرانوالہ کے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ہم جو جمعہ پڑھاتے ہیں نا، جمعہ پڑھانا، یہ جلسے جلوس کروانا، رسول اللہ کی تبلیغ کا صرف 2% حصہ یہ تھا، یعنی کہ رسول اللہ کی 100% تبلیغ ہے، اس میں سے صرف 2% حصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جمعے پڑھا کر کے لوگوں کو تبلیغ کی۔ باقی 98% اللہ کے پیغمبر کی تبلیغ کا جو محور تھا وہ اللہ کے پیغمبر انفرادی مل کر کے اس کے پاس جا رہے ہیں، اس منڈی میں جا رہے ہیں، اس دکان پہ جا رہے ہیں، اس کاروباری کے پاس جا رہے ہیں، اس بزنس مین کے پاس جا کر کے اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب تو الحمدللہ ماحول اتنا اچھا ہے، ہمارے معاشرے میں سب مسلمان ہیں، کلمہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، بس کوشش اتنی کرنی ہے کہ بھائی وہ مسجد میں آ جائیں۔ یہ مسجدیں جو ہماری آج ویران پڑی ہیں، بے آباد پڑی ہیں، ان کو آباد کیا جائے۔ یہ مسجدیں جو ہیں اللہ کے گھر ہیں، حبیب کبریا نے فرمایا تھا کہ جب مسجدیں بے آباد ہو جائیں، مسجدیں ویران ہو جائیں تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو، اس کے بعد صرف قیامت آ سکتی ہے اور کچھ نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہی ماحول ہمارا بن چکا ہے کہ یہودی نے کہا تھا کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز میں اتنے بندے ہو گئے کہ جتنے بندے
بندے عید کے جتنے بندے عید کے اجتماع میں ہوتے ہیں اس دن مسلمان دنیا میں ترقی پا جائیں گے۔ عید کے اجتماع میں ماشاءاللہ مسجد اندر باہر سے بھری ہوتی ہے، جمعے کے اجتماع میں اندر باہر سے بھری ہوتی ہے، لیکن نماز کے وقت ہماری سستی کیوں ہے، ہماری کاہلی کیوں ہے؟ تھوڑی سی غور کرنا ہے اپنے اوپر بھی، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ پر ذمہ داری ہے، آپ پر لازم ہے، فرض ہے۔ حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تم میں سے ہر شخص کو اس کے رعیت کے بارے سوال کیا جائے گا۔ جو میرے ماتحت لوگ ہیں، جو میرے نیچے رہنے والے میرے بھائی ہیں، میری بہن ہے، میری ماں ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، ان سب کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے ان کو دین کی دعوت دی تھی کہ یہ نہیں دی تھی۔ اولاد کی تربیت میں ایک تربیت یہ بھی ہے، کائنات کے امام نے فرمایا تھا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، اپنی اولادوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو، مار کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ، انہیں نماز کی عادت ڈالو۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مجھ آپ کو صحیح معنوں میں جو مشن پیغمبری ہے، میں نے عرض کیا شروع میں یہ پیغمبروں کا کام ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لیکن پیغمبر چونکہ رسول اللہ کے بعد پیغمبروں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہی کام اللہ نے امت محمدیہ کے ذمہ لگایا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کم از کم کوشش اور کاوش کر کے ایک بندے کو ہم مسجد میں ضرور لے کر آئیں گے کہ بھائی آؤ نماز پڑھنے چلیں، ہاتھ سے پکڑ کر کے لاڈ پیار کرتے ہوئے، کھینچ تانی کرتے ہوئے اس کو لے کر کے مسجد میں جو نماز پڑھ لے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اللہ مجھ آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔